میرے قابل احترام بزرگوں، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے شروع کے 10 دن اور 10 رات بہت ہی مبارک دن رات ہیں، اور پھر 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن قربانی کے ہیں، وہ بھی بڑی اہم عبادت کے ایام ہیں۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو احادیث طیبہ کے اندر فضیلت آئی ہے اور ضروری احکام آئے ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں اور جو احکام ہم سے متعلق ہیں انہیں بجا لائیں۔ موقع کی مناسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، تو موقع بھی اسی کا ہی ہے۔ تو یہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک راتوں کی فضیلت الگ ہے، دن کی فضیلت الگ ہے، مجموعی فضیلت الگ ہے۔ ان 10 دن اور 10 راتوں کی مجموعی فضیلت تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں جو عمل بھی کیا جائے، جو نیک عمل بھی کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا عمل اس کے برابر نہیں، یہاں تک کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں، یہاں تک کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ الا یہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں ہی قربان کر دے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر ہاں وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کوئی سی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں ہی قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ عمومی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں جہاد بہت اونچا عمل ہے، اور احادیث میں اس کی مثال دی گئی ہے پہاڑ کی چوٹی سے، کہ جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند ہوتی ہے، اور یا جیسے اونٹ کے جسم میں اس کا کوہان اس کے سب سے اونچا ہوتا ہے، تو جیسے کوہان اونٹ کے جسم میں اور پہاڑ کی چوٹی زمین میں بلند ہے، ایسے دین کے احکام و اعمال میں جہاد بہت اونچا عمل ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں رات میں یا دن میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے ان دنوں میں بڑے شوق و ذوق سے، دھیان و توجہ سے زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ان 4 دنوں کا خصوصی عمل بھی آیا ہے، اور وہ دوسری حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے ذوالحجہ کے یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا دن نہیں، اور ایسے ہی ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی اور دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ ان 10 دنوں کے اندر خاص عمل کثرت سے کرنے کے لیے حدیث میں آیا ہے۔ تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ تو ان دنوں میں اس حدیث میں 4 ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، الحمدللہ کثرت سے پڑھنا، لا الہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ مطلب اس کی کثرت شروع کر دیں۔ تقریباً یہ 14 دن بھی اب گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ویسے بھی ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جتنے بھی کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، جتنے بھی کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، ان میں یہ 4 کلمے سب کے سردار ہیں، یعنی یہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ان کا ذکر کرنا، ان کا پڑھنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب آسانی کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا پڑھنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں اس حدیث کے اندر ان کی ترغیب ہے، جب ترغیب ہے تو بس ترغیب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ کو تو ہر وقت زبان کو جاری رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے برابر اس کو پڑھتے رہے، جب کوئی بات کرنی ہے بات کر لیں، ورنہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اور باقی جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ وغیرہ کی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اب چاہے نماز سے پہلے پڑھ لیں یا نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک تسبیح میں بمشکل 1-1.5 منٹ لگتا ہے، 1-1.5 منٹ میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے، تو 6 منٹ میں انشاءاللہ 3 تسبیح آرام سے ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 4 ہو گئی تسبیح۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لو، باقی ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر حدیثوں میں ان 4 کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ہم ساری عمر ہم ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کس میں اس کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ یہ کس میں، ہم میں سے کس میں طاقت ہے؟ اب نے فرمایا تم میں سے ہر ایک میں اس کی طاقت ہے، تم میں سے ہر ایک میں اس کی طاقت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کیسے ہیں ہمارے اندر اس کی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سب میں طاقت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت یہ کلمے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور ایک کلمے کا ثواب بہت پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہے۔ بس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہونے کی نیت سے ان کو پڑھنا شروع کریں۔ ایسی ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے
اور اکثر و بیشتر فضائل اعمال کے فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور سے مروی ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے. 100 عربی غلام تم نے آزاد کیا. 100 دفعہ سبحان اللہ کا ثواب 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. پر ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے جسم کے ایک ایک عضو میں ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا عضو 2 لوگ سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے. تو گویا کوئی ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کرنے والا 2 لوگ سے آزاد ہو جائے گا. اب یہاں فضیلت یہ کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب کتنی بڑی فضیلت. ایسی اس نے روایت میں یہ کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ماں زین وغیرہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دیے. تو 100 گھوڑے روزانہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے سکتا ہے؟ لیکن 100 دفعہ الحمدللہ ہر آدمی بآسانی روزانہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیا اور وہ قبول ہو گئے. اس میں قبول ہونے کا بھی ذکر ہے. اب 100 اونٹ کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ نے 100 اونٹ قربانی ذبح کیے اور 63 خود نہر فرمائے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت فرمائے. حضور نے بے شک 100 اونٹ میں قربانی کی ہے، اور بھی شاید تلاش کریں تو کسی اور کی بھی مل جائے، لیکن یہ تو بہت ہی اکا دکا واقعہ ہے. ہر آدمی ہر سال 100 آدمی 100 اونٹ قربانی کرے، آسان نہیں ہے، آسان مشکل ہے. لیکن 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے آتا. ہر نماز میں 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو 500 مرتبہ روزانہ ہوگا. تو 500 اونٹ روزانہ قربانی کرنے کا ثواب نام اعمال میں بآسانی درج ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں.